السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وقال الله تعالى في موضع آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي صدق الله العظيم۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 معجزات عطا فرمائے۔ کتنے؟ 1000۔ ان میں سے سب سے اہم اور سب سے جو عظیم الشان معجزہ ہے وہ قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف جو معجزہ ہے یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے، ہر دور ہر زمانے کے لیے ہر لوگ کے لیے معجزہ ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے اس میں ڈال دی ہے، ہر چیز کا مسئلہ اور اس کا حل اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ بہت عظیم الشان معجزہ ہے۔ دوسرا ایک معجزہ یہ شب معراج، یعنی جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اس رات کو، کیونکہ بہت کم حصے میں، رات کے بہت کم حصے میں اللہ رب العزت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام سے بیت المقدس پہنچا دینا، پھر بیت المقدس سے آسمان دنیا پر لے جانا، پھر 7 آسمان کی سیر کرانا، جنت جہنم کو دکھانا، عالم برزخ کا دکھانا، پھر اپنے سے ہم کلام کرنا، پھر نبیوں سے ملاقات کرنا، یہ تمام چیزیں رات کے بہت کم حصے میں ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنی ساری چیزوں کی سیر کر لینا، سفر کر لینا۔ اب معراج کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کرائی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ایک مقصد تو یہ کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، یہ دیکھو یہ میرے محبوب ہے، اور میرے محبوب کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ یہاں تک کہ جو مقربین فرشتے ہیں ان کو بھی یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو میرے محبوب کو مرتبہ حاصل ہے۔ اور دوسری چیز، دوسرا مقصد یہ کہ آپ کی امت کو، یعنی ہم سب کو، امت محمدیہ کو نماز جیسی عظیم الشان چیز کا تحفہ دینا مقصود تھا کہ تمام احکامات اللہ رب العزت نے زمین پر نازل کیے، لیکن جب نماز کے دینے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا، اپنے پاس بلایا، اور نماز جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اتنی عظیم چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کر لیا۔ کتنی بڑی چیز ہے، تو اتنا عظیم الشان چیز ہے، تو اس بنا پر اللہ رب العزت نے نماز جیسی عظیم تحفہ جو ہے اپنے محبوب کو بلا کر دیا۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے معراج کا۔ تو یہ چیز سمجھ میں آئی؟ اب معراج کا واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، تھوڑا اس پر بھی نظر کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں معراج جو ہے اس کا واقعہ ہو جائے۔ دیکھیے معراج ایک ہے معراج اور ایک ہے اسراء۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ تو یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ اور پھر جو مسجد اقصی سے آسمان دنیا، یہ 7 آسمان کا سفر پھر سدرۃ المنتہا تک کا پہنچنے کا سفر ہے، اسے معراج کہتے ہیں۔ کیوں؟ معراج کا معنی ہے بلند ہونا، چڑھنا، تو اس کا مطلب تو یہ دو چیز ہے، لیکن یعنی اسراء سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور معراج سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس میں کچھ اختلاف نہیں، لیکن یہ دو الگ الگ پوائنٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا سبحان، تو اس کا تفصیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرماتے، فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لے کر گئے، اور پھر آپ کے سینے کو چاک کیا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا،
सोने की प्लेट लाई गई, उसमें हिकमत और ईमान भरा हुआ था, और फिर वो हिकमत और ईमान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक था यानी खोला हुआ था उसमें डाल दिया गया, फिर आपके सीने को वैसे ही कर दिया गया। अब इसमें ताज्जुब करने वाली कोई बात नहीं है कि आज से 1400 साल पहले कैसे एक इंसान के सीने को चाक किया गया फिर डाल दिया गया, नहीं, क्योंकि आज हमारे सामने ये तमाम चीजें रूनुमा है। आज डॉक्टर 4-5 घंटे में हार्ट ऑपरेशन करता है, 4-5 घंटा उसका दिल खुला हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी मौत नहीं आती, करता है ना, अगरचे वो अपनी तदाबीर अपनाता है, और फिर वो इस अंदाज से सर्जरी कर देता है कि पता भी नहीं चलता कि इसको काटा गया था। तो अल्लाह और उसकी कुदरत तो इससे बढ़कर है, तो अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता, तो अल्लाह के हुक्म से ये चीजें हुई, तो सीना चाक किया गया और हिकमत और ईमान से जो तश भरा हुआ था वो आपके सीने में डाल दिया गया। फिर वहां से एक सवारी लाई गई जिसे बुराक कहा जाता है। बुराक के बारे में आया है कि ये गधे से थोड़ा ऊपर ऊंचा, और जो खच्चर होता है उससे थोड़ा नीचे, गधे से थोड़ा ऊंचा और खच्चर से थोड़ा नीचे दरमियानी कद में था, और सफेद रंग का था, और इसकी रफ्तार और तेजी का क्या पूछना, जहां इसकी नजर पड़े वहां इसके कदम पड़ते थे, यानी बिजली से भी ज्यादा तेज क्या थी, इसकी तेजी थी और रफ्तारी थी। तो ये इसने मस्जिद अक्सा तक आपको पहुंचा दिया। सफर जो हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक किस पर हुआ, बुराक नामी सवारी पर हुई। जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से पहले ही से तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां जमा थे। देखिए ये सब अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जो चाहे वो करता है। माँ के पेट में अल्लाह 9 महीने तक बच्चों को जिंदा रखता है। कोई सोच सकता है कि कैसे जिंदा रह सकता है कि 3 अंधेरे में है बच्चा, 3 अंधेरे में है बच्चा, माँ की गोद है, पानी है, रात का अंधेरा वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, उसमें अल्लाह जिंदा रखता है। एक पत्थर के अंदर से अल्लाह पौधे को निकालता है। तो अल्लाह जब इन तमाम चीजों पे जिसका तस्वुर, तो वो तो चीजें हैं, तो अल्लाह के हुक्म से अंबिया अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए, इमामत का शर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नमाज पढ़ाई। फिर उसके बाद वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल सफर शुरू हुआ मेराज का। जब मेराज पर पहुंचे तो पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उनसे सलाम दुआ हुई। फिर दूसरे आसमान पे पहुंचे तो वहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर जब तीसरे आसमान पे पहुंचे तो वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब चौथे आसमान पे पहुंचे वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब 5वें आसमान पे पहुंचे तो वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और जब 6ठे आसमान पे पहुंचे वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और जब 7वें आसमान पे पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात का होना भी ये शर्फियत वाली चीज है कि आपका इकराम करा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कर रहा है, आपका इकराम करा रहा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करा रहा है, ये आपका इकराम है। फिर जब 7वें आसमान पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उसके बाद बैतुल मामूर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। अब बैतुल मामूर क्या चीज है, मक्का मुकर्रमा में जो बैतुल्लाह है उसी के अपोजिट में 7वें आसमान पे बैतुल मामूर है। जिस तरह हम और आप बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, इसी तरह अल्लाह की जो नूरानी मखलूक के फरिश्ते हैं वो बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, और हर रोज 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। और एक मरतबा जिसने उसका तवाफ कर लिया उसमें दाखिल हो गया, कयामत तक उसका नंबर नहीं आएगा। तो सोचिए कितनी अल्लाह की कितनी ज्यादा मखलूक है फरिश्ते कि एक बार जिसने कर लिया कयामत तक उसका नंबर नहीं आने वाला है। और कब से दुनिया कायम है और कब से ये अमल हो रहा है, तो कितनी बड़ी फौज होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की, वो है ना। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत जहन्नम के मनाजिर दिखाए गए। फिर कुछ वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश आए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे कि जब गुजर रहे थे तो देखा कि कुछ लोग हैं, कुछ कौम है, उनके नाखून जो है तांबे के हैं। किसके हैं? तांबे के नाखून है, और वो क्या कर रहे हैं, अपने चेहरे को खुरच रहे हैं और अपने सीने को खुरच रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अजीब मंजर देखा तो कहा है जिब्राइल ये कौन लोग हैं और इन्हें ये सजा क्यों कर दी जा रही है?
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ جو ہے غیبت کرنے والے لوگ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کے آبرو کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، کھلواڑ کرتے تھے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے تھے، یہ ان کو اس بنا پر سزا دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے بھائی کی ایذا رسانی میں لگے گی، پیٹھ پیچھے غیبت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اللہ رب العزت اس کی سزا میں ان کو کیا کر رہا ہے؟ یہ سزا دے رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو یہ سزا دے رہا ہے۔ پھر کچھ اور آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ کس سے کچلا جا رہا ہے؟ پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ پھر وہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر واپس پتھر سے کچل دیا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، یہی عمل چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ جو شخص ہے نماز میں سستی کرنے والا شخص ہے، نماز میں کاہلی کرنے والا شخص ہے، اس بنا پر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ پھر کچھ آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک شخص کا پیٹ جو ہے بہت بڑا ہے، اتنا بڑا جتنا ہمارے گھر ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں کچھ لوگوں کے، اور اس میں سانپ اور بچھو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ جو شخص ہے سود خور ہے، سود کھانے والا شخص ہے، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ایک طرف ان کے سامنے جو ہے اچھا گوشت پکایا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں سڑے ہوئے گوشت کو تو کھا رہے ہیں لیکن اچھا گوشت جو پکا ہوا ہے تازہ ہے اس کو نہیں کھا رہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس اپنی بیویاں ہوتے ہوئے بھی، اپنے شوہر ہوتے ہوئے بھی، جائز طریقہ ہوتے ہوئے بھی ناجائز طریقے پر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شباسی کرتے ہیں، کسی دوسری عورت کے ساتھ، ناجائز عورت کے ساتھ، فاحشہ عورت کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو تمام چیزیں دی لیکن اس کے باوجود یہ سڑا گلا اور بدبودار گوشت کھانے پر راضی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے سامنے اور آگے بڑھے تو کچھ لوگ دکھائے گئے کہ ان کے شرم گاہوں پہ پٹیاں لگی ہوئی ہے اور وہ چوپائے کی طرح چل رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں جہنم کے، اور زری اور زقوم جو بدبودار ہوتے ہیں وہ سب چیز کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ۔ تو دیکھیے محترم بزرگوں دوستو، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا، اور یہ کیوں مشاہدہ کرایا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اپنی امت کے سامنے یہ تمام احوال بیان کرے اور امت ان احوال کو سن کر عبرت پکڑے اور اپنی زندگی کو صحیح کرے، اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک درخت ہے جس کے پتے جو ہیں ہاتھی کے کان کے برابر، یہ اتنے بڑے بڑے پتے جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس میں جو پھل ہے وہ مٹکے کے برابر پھل ہے، بہت عمدہ۔ اور پھر بیان کیا گیا کہ اس پر اللہ کے حکم سے جو چھانے والی چیزیں چھا گئی اور اس کا رنگ اور اس کی خوبصورتی ایسی بڑھ گئی کہ اس کو کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا، اتنا زبردست۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں سے 4 نہریں بہ رہی ہیں، 2 نہریں تو باطنی یعنی انٹرنل ہے اور 2 نہریں جو ہے ظاہری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ جو 2 نہریں جو اندر ہے یہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں باہر ہیں وہ نیل اور فرات ہے جو کہ دنیا میں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تاکہ امت کے سامنے آ کر یہ تمام چیزیں بیان فرمائی۔ وقت بہت چکا ہے اور بات بہت ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ میں شب معراج ہی پر اور گفتگو کے ساتھ اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
ان تمام سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔